पायल छोटू मियाँ को गर्दन से पकड़ लिया, बोली, ये जो पाल रखा है? मैं बोला, बहुत बेशर्म हो गई हो। बोली, बहन किसकी हूँ? तुम भी तो कमरे में जाकर हिलाते हो। फिर खुद ही मेरा नीचे वाला बांस नीचे कर दिया और अपने हाथ से छोटू मियाँ को प्यार करने लगी कि क्या बताऊं। हमारे घर में सबसे छोटी थी, लेकिन लगता ऐसा था कि सबसे बड़ी है और इस काम में माहिर है। वो बोली, आंखें बंद करो, तुमको गिफ्ट दूं। मैंने आंखें बंद कर ली, फिर बोली, आंखें ना खोलना, और फिर छोटू मियाँ छोड़ दिया और कुछ देर बाद बोली, आंखें खोल लो। जब आंखें खोली तो पायल बिल्कुल बढ़ना खड़ी थी। पायल का खूबसूरत जिस्म बिल्कुल बेदाग था। नीचे से ऐसी थी जैसे दो लकीरें आपस में मिल गई हों और कभी अलग न होना चाहती हूँ। और पेट जो बिल्कुल साथ लगा हुआ था, बिल्कुल कोई फेट नहीं। मैं तो जिसे पायल में खो चुका था। ऐसा बदन शायद अभी तक किसी का नहीं देखा था। पायल की उम्र ही क्या थी, 16 साल, लेकिन जोबन ऐसा था कि 23-24 साल की लगती थी। मैं आगे बढ़ा तो पायल पीछे हटी, बोली, बस देख लो, तुम भी क्या याद करोगे कि एक दिलदार लड़की से पाला पड़ा था। तुमने कभी बेबाक लड़की नहीं देखी। तुमने कभी बेबास लड़की नहीं देखी होगी, मैं जानती हूँ, इसलिए ऐसा तोहफा दिया। मैं मदहोश होते हुए बोला, बस एक बार हाथ लगा लूं, कुछ नहीं करता। नीचे से मैं पूरी तरह तैयार था और पायल जान जान के मुझे तरसाए जा रही थी। फिर घूम घूम कर खुद को दिखाने लगी। पिछला हिस्सा वाह कमाल था, जैसे दो पहाड़ियों को जोड़ दिया हो। मैंने आगे बढ़कर पकड़ लिया और साथ लगा लिया। छोटू इसके साथ लग रहा था। मैंने इसके बुलंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आ रहे थे। पायल ने आंखें बंद कर ली थीं। मैंने पायल के फेस को पकड़कर ऊपर किया और फ्रंट वाला काम करना शुरू कर दिया। हम इतने मदहोश हो चुके थे कि हमें कोई होश नहीं था कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, कि अचानक घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। चूंकि हमारा नलका मेन दरवाजे के साथ ही नुक्कड़ में है, तो सवेरा जो कि पड़ोस में गई हुई थी वापस आई। दरवाजा खुलने की वजह से वापस हम अपने दुनिया में आए। इस वक्त पायल और मैं बढ़ना थे और एक दूसरे से लिपटे थे। हम दोनों का सांस उखड़ रहा था। पायल के अंदर बहुत आग थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि पायल में क्या है या ये इतनी बेबाक क्यों हो गई है। शायद इसके बाहर कोई चक्कर है। क्या पायल दरवाजा पेंट करवा चुकी है? ढेरों सवाल दिमाग में घूम गए। इस उम्र में पायल इतनी बेशर्म हो गई है और पायल का फ्रंट वाला काम का अंदाज तो सबसे जारहाना था। ऐसी तो ना नाज ने की, ना ही सहर ने की थी और ना ही कोमल ने। ये सब एक पल में मेरे दिमाग में घूम गया। लेकिन सवेरा ने दरवाजा खोला था। मैंने पायल को पकड़कर फौरन झुका लिया और सवेरा सीधे अंदर चली गई। पायल भी होश में आ चुकी थी। इसने फौरन अपना लिबास उठाया और पहनते ही बाहर भाग गई, लेकिन जल्दी में अपना मास्क यहीं छोड़ गई थी। यह जानबूझकर मैं इसको उठाकर देखा। मैं इसको सूंघा तो इसमें एक मधुरी खुशबू आ रही थी। खैर, मैंने गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया, क्योंकि आज पायल ने पानी इतना नहीं मिलाया था। मैंने पहले ही पकड़ लिया। मैंने पट्टी पर एक शॉपर बांध लिया ताकि गीली न हो जाए और नहाने लगा। मैं नहाता रहा और अभी होने वाले वाक़ये को याद करता रहा और सोचता रहा कि जल्द ही पायल के बारे में पता लगवाना होगा। नहाने के बाद मैंने वही ढीले शलवार लिबास पहन लिया और कमरे में चला गया। नूर भी आप ही भी आ चुकी थी और अम्मी भी। मैंने जो लाख रुपए अब्बू को दिए थे, इससे अब्बू ने जमीन खरीद ली मेरे नाम पर, जिस पर अम्मी इससे नाराज थी कि जमीन की जगह वो बेटियों के लिए सोना बना कर रख लेती, जिस पर अब्बू बोले
کہ زمین اپنی ہوگی تو ہمیں سرداروں کی مزارات سے نجات مل جائے گی۔ ابھی جو کھیتی کرتے ہیں ان میں سے آدھی سرداروں کو دینی پڑتی ہے ان کی زمین کی وجہ سے، اس لیے جس دن سردار جہانگیر نے زمین واپس لینے کی بات کی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی زمین خریدیں گے، کچھ پیسے جو فصل بیچنے پر آئے اور جو میں نے دیے تو ابو نے میرے نام پر زمین خرید لی، کیونکہ میں اکیلا ہی ان کا وارث تھا۔ پھر سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ آج نور آپی کی چال عجیب سی تھی، وہ پاؤں کھول کر چل رہی تھی یا ان کی چال میں ہلکی لنگڑاہٹ تھی۔ مجھے سحر کی اور کومل کی لنگڑاہٹ یاد آ گئی۔ پہلے بھی میں نے کئی بار ان کی چال میں لنگڑاہٹ اور عجیب پن دیکھا، لیکن میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا یا مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ تو کیا نور آپی بھی دروازہ پینٹ کروا کر آئی ہیں؟ نور آپی کے فیس پر معصومیت تھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری نور آپی ایسی نہیں ہے۔ شاید میرے دماغ میں ہر وقت اب لڑکیاں گھومتی ہیں تو یہ ان کا اثر ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نور نے تو کبھی دوپٹہ بھی نہیں اتارا، اور حویلی میں بھی ان کے سر پر دوپٹہ اچھے سے لپٹا ہوتا ہے۔ وہ کبھی لیٹ نہیں ہوئی یا باہر بھی نہیں رکی۔ میں دل و دماغ میں عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی اور دماغ کہہ رہا تھا کہ سارے سائن کچھ اور نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن دل نہ مانا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت معصوم اور شریف ہیں، گھر میں بھی کبھی انہوں نے دوپٹہ نہیں اتارا۔ دل کہتا کہ وہ معصوم ہے، دل اور دماغ کی اسی جنگ میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھا اور کھیتوں میں گیا۔ پہلے تو دوڑ لگاتا تھا، لیکن آج سے واک کی اور کچھ ہلکی پھلکی ورزش کی، کیونکہ بچپن سے عادت تھی تو ورزش نہ کرنے سے جسم ٹوٹ سا رہا تھا۔ دل میں عہد کیا کہ جب بالکل ٹھیک ہو گیا تو خوب محنت کروں گا اور مزید داؤ پیچ سیکھوں گا۔ پھر واپس آ کر ناشتہ کیا اور پھر پائل کو دیکھا تو میرے نیچے حرکت ہوئی اور تمام باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگیں، اور ساتھ ہی رات نور والی بات بھی یاد آ گئی جس سے میں بے چین ہو گیا، تو سوچا جلد ہی اس کے بارے میں پتہ کروں گا۔ پھر حویلی گیا، غفورہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میں اندر گیا تو آج ہر کوئی مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ خیر سردار جہانگیر کے کمرے کا دروازہ بجایا تو یاسمین نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر اسمائل آ گئی تو مجھے بولی، آ گئے ہو؟ ابھی آرام کرنا تھا۔ میں بولا، بہت آرام کر لیا۔ بولی، مجھے پتا ہے تم بہت محنتی ہو۔ بولی، اب زخم کیسا ہے؟ میں بولا، بالکل ٹھیک ہے۔ بولی، سحر میری بہت اچھی دوست ہے اور بچپن کی سہیلی ہے۔ میں بولا، جی بہت اچھی ڈاکٹر ہے، ان کی دوائی سے زخم جلدی بڑھ گیا۔ تو مسکرا دی۔ پیچھے دیکھا تو سردار صاحب سوئے پڑے تھے۔ بولی، کبھی ان کی خاطرداری کر دینا۔ میرے نیچے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لی، سمجھ گیا کہ کون سی خاطرداری کی بات کر رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ان کی اچھی سے خاطرداری کر چکا ہوں۔ میں بولا، جی موقع ملا تو ضرور خاطرداری کروں گا، اور ہلکی سی اسمائل دی۔ پھر میں اندر چلا گیا تو یاسمین سے سردار کو اٹھا دیا کہ آپ کا چیلا آ چکا ہے۔ سردار بولا، آ گئے، آرام کرنا تھا۔ میں بولا، کیا کروں، اب آرام نہیں کیا جاتا، بچپن سے آرام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ بولے، اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور اچھے سے کھاؤ پیو، میں کہہ دوں گا کچن میں تم کو جو بھی کھانا چاہو بنا دیا جائے۔ میں بولا، جناب میری فکر نہ کریں، میں اب ٹھیک ہوں، اب پروگرام بتائیں آج کا۔ بولے کہ پروگرام تو کچھ خاص نہیں ہے، تم کو میں نے سب کام سمجھا دیے تھے اور کہاں کیا کرنا ہے بتا بھی دیا تھا، باقی جو ہوگا بتاتا رہوں گا۔ بولے، تم نیچے جاؤ، یہ گاڑی کی چابی ہے، بیٹھو اور میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ چلو ایک چکر زمینوں کا لگا کر آتے ہیں۔ میں چابی پکڑی اور باہر آ گیا۔ میں نیچے جانے ہی لگا تھا کہ کسی نے مجھے آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو ضروا دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے بولی، بات سنو۔ میں اس کے پاس چل دیا۔
وہ میرے جانے سے پہلے اندر چلی گئی، میں بھی اندر چلا گیا۔ مجھے بولی کیسے ہو، ٹھیک ہو گئے؟ میں بولا جی کل ٹانکے نکل گئے، اب میں ٹھیک ہوں۔ بولی ابھی زخم کچا ہوگا، احتیاط کرنا۔ پھر بولی لیکن تم کافی مضبوط ہو۔ میں بولا آپ کو بتایا تو تھا کہ بچپن سے پہلوانی کی اور کھیتوں میں کام کیا ہے، کام کی وجہ سے مضبوط ہو گیا ہوں، اور ویسے بھی ہم غریب لوگ تو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ بات نہ جانے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دی۔ ایک پل اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے سحر والے سارے لمحات یاد آ گئے، کیسے ضربا نے لالی پاپ والا کام کیا تھا، جس کو دیکھ کر چھوٹو نے حرکت شروع کی۔ بولی میرے لیے کام کرو گے؟ میں بولا میں پہلے ہی حویلی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ بولی حویلی کا کام اور میرے کام میں فرق ہے۔ میں بولا سردار جہانگیر خان کا بندہ ہوں۔ بولی میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ تم اس کا کام چھوڑ دو، اور جہانگیر تمہیں کیا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20,000 مہینہ۔ تم وہی کام کرو، لیکن جب جب میں کام بولوں تو کر دیا کرنا، جس کے لیے تم کو کام کے حساب سے پیسے ملیں گے۔ میں بولا میں لالچی نہیں ہوں جی، اگر کوئی حویلی کا کام ہوا تو میں کر دوں گا۔ بولی نہیں، وہ کام صرف میرے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بولا اچھا مجھے کیا ملے گا؟ بولی جتنا پیسہ تم بولو گے دوں گی۔ پہلے میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر حامی بھر لی کہ اس طرح کچھ کر سکتا ہوں۔ بولی یہ ہوئی نہ بات، بڑھاؤ ہاتھ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ بولی مجھ سے دوستی کرو گے کہ تم کے فائدے ہی فائدے ہیں، ایک تو تم کو الگ سے پیسے ملیں گے، اور اوپر سے حویلی میں تم عیش کرواؤں گی تمہاری، اور اوپر سے حویلی میں تم کی عیش کرواؤں گی۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ بولی میری دوستی کی ایک شرط ہے، وفاداری۔ جس دن دھوکہ دیا تمہارا آخری دن ہوگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔